اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو بندوبست کیا، تم سکون حاصل کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مودت اور رحمت بنایا ہے۔ جوانی میں محبت غالب ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے لم یرا مثل المتحابین فی النکاح، نکاح سے بڑھ کے دنیا میں کوئی محبت نہیں ہو سکتی، اس کا بدیل ہی کوئی نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹ محبت نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے زوجین کی محبت رکھتی ہوتی ہے۔ جوانی میں شادی کے بعد محبت غالب ہوتی ہے، جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے رحمت غالب آ جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ جو ہیں آج کل تو خیر اس طرح کی باتوں کو لوگ نشانہ بھی بناتے ہیں، جو ہی عمر بڑی ہوتی ہے کبھی چائے مرد پکا رہا ہوتا ہے کہ چلو آج بیمار ہے تو اس کا خیال کر لیا جائے۔ ہاں آج کل کو ایسا کرے تو فوراً ایک نوبل پرائز سے بچتا ہے کہ کہیں نوبل پرائز نہ مجھے مل جائے۔ وہ نوبل پرائز کیا ہے؟ لوگ فٹ کہتے ہیں ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ رن مرید ہوگا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا، یہ درس دیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کو سواری پہ سوار کرنا تھا، آپ زمین پہ بیٹھے، افضل البشر سید البشر، پوری کائنات ایک طرف اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، آپ زمین پہ بیٹھے، اپنے گھٹنے کو اٹھایا اور کہا میمونہ یہاں پاؤں رکھو اور پھر اونٹ پہ سوار۔ آج ہو سکتا ہے کہ بیوی کے لیے کوئی گاڑی کے دروازہ بھی کھولے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہو سکتا ہے جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے۔ اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس انداز سے بھی عورتوں کو مقام دلوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی قلبی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے یہ آیتیں نازل کر دی۔ جب ثابت بن قیس بن شماس نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا اور کہہ دیا انتی کا ظہری امی، تم میری ماں جیسی ہو، تو خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر ایک بات تو بتائیں، اکل مالی، میرا مال تھا وہ میں نے اس کو ہی دے دیا، وہ بھی اس نے کھا لیا، وافنا شبابی، میری جوانی بھی اس کو لوٹا دی، ونسرت له بطنی، اور میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد بھی دی ہے، حتی اذا کبرت سنی، اب میں بوڑھی ہوگی ہوں، وانقطع ولدی، اب میرے بچے بھی جوان ہو گئے، وہ بھی الگ الگ ہو گئے، ہم اکیلے ہی تو ہیں، ظاہر منی، اب اس نے مجھ سے زہار کر لیا ہے اور کہتا ہے تم میری ماں جیسی ہو۔ یہ بات اللہ کے رسول کے سامنے ہوئی، سیدہ عائشہ سامنے بیٹھی ہیں، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ بات میں نے نہیں سنی، لیکن رب تعالیٰ نے یہ بات سن لی اور قرآن نازل کر دیا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی اور ساتھ ہی فیصلہ نازل کر دیا، ایک عورت کے شکوے پر اللہ تعالیٰ نے رکوع نازل کر دیا، ایک عورت، اور معاشرے کو یہ سمجھایا کہ مرد جس طرح بات کرتا ہے اس کی بات کو سنا جاتا ہے، عورت نے صرف چند الفاظ بولے ہیں، رب تعالیٰ نے اس کی حمایت کے اندر یہ قرآن نازل کیا کہ ہاں آئندہ سے اگر تم نے ایسا کیا تو جب تک تم 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاؤ گے تم اس کے پاس نہیں جا سکتے، تمہیں 2 مہینوں کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم وضع کر دیا، اور یہ عورت کی قلبی نزاکتوں کا خیال کرتے ہوئے ایسا کیا، عورت کی معاشرتی نزاکتوں کا خیال کرتے ہوئے کہ معاشرے میں اس کے اوپر کوئی تانا نہ دے، معاشرے میں کوئی اس کو بے وقت نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت کو نازل کر دیا کہ اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ تم عدل کر سکتے ہو تو پھر تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم ایسا کر لو،
اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو تمہیں دوسری شادی اور تیسری اور چوتھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ کس وجہ سے؟ اس کی اس معاشرتی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ بے یار و مددگار معاشرے میں نہ رہے اور کھیل کود کا سامان نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ قرآن میں نازل کر دیا، بلکہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اگر تم قنطار بھی مہر میں دے دو تو دینے میں کوئی حرج نہیں۔ قنطار 150 kg گولڈ، 150 کلو سونا، اس کو قنطار کہتے ہیں۔ اگر تم اتنا سونا بھی بطور مہر دے دو تو دے سکتے ہو۔ کیوں دے سکتے ہو؟ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، لیکن کائنات کی سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج اس مہنگی چیز کو اتنا سستا کیا جا رہا ہے کہ کسی نے موٹر سائیکل خریدنی ہو، اس کی ایڈورٹائزنگ کے لیے بھی اسے عورت ہی نظر آتی ہے، مرد کو ملتا ہی نہیں ہے۔ اتنی سستی کر دیا کہ اگر کسی کے پاس 5 سے 10,000 ڈالر ہوں تو اس کو سنبھال کے لاکر میں رکھیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ہو سکتا ہے ریٹ بڑھ جائے، ہو سکتا ہے گر بھی جائے، لیکن کھربوں روپے کی عزت اور کھربوں روپے کی یہ قیمتی عورت، صالح عورت کو آرام سے لاکر کیا، گھر کیا، کوئی اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں، اس کو بازار میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جس دن سے اس عورت کا سستا کیا گیا، اس دن سے ہی معاشرے کے اندر ذلت اور رسوائی کا نزول ہو گیا۔ اسلام نے اس کی تخلیقی نزاکتوں کا بھی خیال کیا۔ جمعہ اس پہ فرض نہیں، نماز با جماعت مردوں کی طرح اس پہ فرض نہیں ہے، احرام کی پابندیاں اس پہ نہیں ہیں، جہاد اس پہ نہیں ہے، اور اسی طرح نماز اور روزے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت عطا کر دی۔ صحابیات میں سے ایک صحابیہ تھی ام یعقوب، یہ خطیبہ عورت تھی، جب بھی عورتوں نے مسئلہ پوچھنا ہوتا تو ان کے ذریعے پوچھتے۔ ام عطیہ تھی، ان کے ذریعے پوچھتے۔ ایک دن وہ آ گئی، عورتوں نے کافی ساری باتیں کی کہ ہمیں کیا ملا، ان کے پاس تو مال بھی ہے، مردوں کے صدقہ کرتے ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے۔ یہ جہاد کرتے ہیں، ہم تو جہاد نہیں کر سکتے، یہ حج کرتے ہیں، ہمارے پاس تو حج کے لیے بھی گنجائش نہیں، یہ عمرہ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو عمرے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو صحابیہ نے آ کے اللہ کے رسول کے سامنے یہ سوال رکھ دیا۔ آپ نے پہلے تو فرمایا جہادکن الحج، تم حج کرو گی، یہ تمہارا جہاد ہے۔ جو اجر مردوں کو تلواریں اٹھا کے میدانوں میں جا کے ملتا ہے، تم حج کرو گی، اللہ تجھے جہاد کا اجر عطا فرما دے گا۔ اور ساتھ فرمایا الحج جہاد کل ضعیف، ہر کمزور کا جہاد جو ہے وہ حج ہے۔ ساتھ یہ فرمایا الحج الجہاد لا شوکت فی، لڑائی نہیں ہے اس میں، لیکن اجر انسان کو جہاد جتنا ہی ملتا ہے جو حج کرتا ہے۔ تو عورتوں کو ایک خوشخبری یہ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کھانا پکاتی ہو؟ قالت نعم، کھانا تو پکاتی ہو۔ اچھا یہ بتاؤ خامن کی خدمت کرتی ہو؟ قالت نعم، خدمت تو کرتی ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ بچوں کی پرورش کرتی ہو؟ قالت نعم، جی ہاں وہ تو کرنی ہے، وہی تو ذمہ داری ہے۔ فرمایا یعدل ذلک کلہ، تمہارا یہ کھانا پکانا، تمہارا اپنے خامن کی خدمت کرنا، حسن التباعل، اس کا اہتمام کرنا اور بچوں کی پرورش کرنا، یہ جہاد کے بھی برابر ہے، یہ صدقے کے برابر بھی ہے، یہ حج کے برابر بھی ہے اور عمرے کے برابر بھی ہے۔ عورت نے جب یہ بات سنی کہتی اللہ اکبر یعدل ذلک کلہ،
یعدل ذلک کلہ، یہ سارے اس کے برابر ہیں۔ اور یہی کہتی کہتی اللہ کے رسول کے پاس سے گھر کو روانہ ہو گئی۔ اسلام نے یہ عظمت دی ہے اور اسلام نے یہ مقام دیا ہے کہ اگر اس کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں اس کو اجر سے محروم نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اس عورت کو بیٹی کا درجہ بھی دیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں لا تکرہ البنات فإنہن المونسات الغالیات۔ سنو لوگوں، بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو، ان سے نفرت نہ کیا کرو۔ فإنہن المونسات الغالیات، یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اور والدین کا بہت خیال کرنے والی ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی یدرکا، جس کی 2 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، دوسری روایت میں من كانت له 3 بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، فصبر علیہن، صبر کرتا ہے، وأطعمهن، ان کو کھانا کھلاتا ہے، وسقاهن، ان کو پلاتا بھی ہے، وکساهن، اور ان کو لباس بھی دیتا ہے، اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتا ہے، ورباهن، ان کی تربیت بھی کرتا ہے، وزوجهن، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی بھی کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جس کی تو 2 بیٹیاں ہوں گی، اس نے ایسا کیا، فرمایا انا وہو کہاتین، جنت میں میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اور جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور اس طرح کی تربیت کرتا ہے، کن لہ حجابا من النار، قیامت کا دن ہوگا جہنم کے سامنے یہ دیوار بن جائیں گے، اپنے والدین کو جہنم نہیں جانے دیں۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عورت کو اسلام کے ذریعے عطا کیا، اس کے تشخص اور عزت نفس کو دنیا میں اجاگر کیا۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کے بارے میں کوئی بات کر دے تو مرد جو ہے وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میری عزت، میری شخصیت، میرے بارے میں بات کی۔ سنو، جس طرح تمہاری عزت ہے قرآن کہتا ہے اس طرح عورت کی بھی عزت ہے، اس کا بھی تشخص ہے، اس کی بھی عزت نفس ہے، اسے بھی معاشرے میں زندہ رہنا ہے، اسے بھی معاشرے میں کام کرنے ہیں، اسے بھی معاشرے کو بنانا ہے، معاشرے کی گرومنگ کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ بڑے بڑے آئمہ کسی ماں کے ہی بیٹے تھے، یہ امام بخاری بھی کسی عورت کے ہی بیٹے تھے، یہ امام مسلم، یہ امام احمد بن حنبل یہ بھی کسی ماں کے بیٹے تھے۔ اس لیے ان کے عزت نفس کا خیال کیا جائے اور ان کے تشخص کو اپنے پاؤں تلے روندا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا والی عورتوں پہ جو الزام لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو 3 سزائیں اس کو دو۔ پہلی سزا، اس کو 80 کوڑے لگاؤ، اس نے جرت کیسے کی ہے کسی پاک دامن عورت کے بارے میں زبان کھولنے کی۔ دوسری سزا، اس کی گواہی کو آئندہ سے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ تیسری سزا، یہ شخص فاسق اور فاجر قرار پائے گا، شریعت اس کو فاسق کنسیڈر کرے گی۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لے تو بقیہ 2 سزائیں اس سے اٹھائی جا سکتی ہیں، لیکن اس الزام کی وجہ سے اس کو 80 کوڑے سہنے پڑیں گے۔ کس وجہ سے 80 کوڑے؟ کس بنیاد پہ؟ اس نے ایک مومنہ عورت کی عزت کو داغدار کرنا چاہا ہے اور اس کے بارے میں زبان کھولی ہے، اور اس کے پاس 4 دلائل نہیں ہیں کہ جو کافی ہو سکیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے۔
بلکہ اللہ ذو الجلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. یہ چوتھی سزا ہے. 4 گواہ نہیں لایا، اس کو کوڑے لگاؤ، اس کو فاسق سمجھو، اس کی گواہی آئندہ سے قبول نہیں ہوگی. اور ایسے لوگ جو بھولی والی مومنہ پاک دامن عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں، ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے اور یہ آخرت میں بھی ملعون ہوں گے اگر یہ توبہ نہیں کرتے. تو اسلام نے عورت کو اعزازات سے بھی نوازا. اتنی باتوں کا خیال کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعزاز کیسا دیا؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کون لایا؟ سیدہ خدیجہ، عورت تھی. سب سے پہلے اسلام کی سربلندی کے لیے مال کس کا خرچ ہوا؟ سیدہ خدیجہ. وہ عورت تھی جس نے اپنا سارا مال اللہ کے رسول کے سامنے رکھا اور ساتھ ہی اللہ ذو الجلال کے سامنے سجدہ ریز ہوئی اور یہ دعا کر رہی تھی اللہ اس کو قبول فرما لے. اس لیے تو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے یہ وزیرۃ صدق، یہ میری سچی وزیرہ ہے. آمنت بی حین کذبنی الناس، جب لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے یہ سیدہ خدیجہ ہی تھی جو مجھ پر ایمان لائی. وواستنی بمال حین حرمنی الناس، جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے تو سیدہ خدیجہ نے اپنا مال نشاور کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسی سے ہی مجھے اولاد سے نوازا تھا. اور یہی وہ عورت ہے کہ جب وہ گھر سے کھانا پکا کر غار حرا تک لے جایا کرتی تھی. کتنی عمر تھی؟ 55 ایئرز، 55 سال عمر ہے. نہ اس وقت اوون سسٹم ہے، نہ اس وقت آج کل کے یہ گیس سسٹم ہے، نہ وہاں اپلوں کا کوئی سسٹم تھا. وہ کس طرح کھانا پکاتی ہوں گی اور کس طرح وہ برتن میں ڈال کے غار حرا پہ آج بھی جوان بیٹھے ہیں. میری پہلی تو دعا ہے اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. لیکن کچھ جوانوں کی خواہش ہوتی ہے غار حرا چڑھیں، لیکن ان کو پتہ جوانی کو چل جاتا ہے کہ چڑھنا کتنا آسان ہے. عورت ذات کھانا پکا کے غار حرا میں اپنے خامد کے لیے لے جا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ابھی وہ گھر سے نکلی ہیں، وہ غار حرا پہنچی نہیں، جبریل امین غار حرا میں پہلے پہنچ گئے اور جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه خدیجہ قد اتتک، یہ خدیجہ آ رہی ہے. بیدها اناء، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، ٹفن ٹائپ برتن ہے. کیوں ٹفن ٹائپ کہہ دیا؟ فیہا ادام طعام اور شراب، اس میں کھانا بھی ہے، اس میں پینا بھی ہے اور اس میں سالن بھی ہے. جب یہ آ جائے، یہ پہاڑ پہ چڑھتی آ رہی ہے، گھر میں بچوں کا شور بھی ہوتا ہوگا. پہاڑ پہ چڑھنے سے انسان بس اوقات اس کا سر چکرا بھی جاتا ہے اور اسے فیلنگز بھی عجیب ہوتی ہیں، کیسا شور سا بھی سنائی دیتا ہے. جب یہ آ جائے فقرأ علیہ السلام من ربها، اللہ کے پیارے پیغمبر جب یہ خدیجہ آ جائے تو اسے کہنا تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. ومنی، میں سرتاج ملائک جبریل ہوں، میرا سلام بھی سیدہ خدیجہ کو پیش کرنا. وبشرنا ببیت فی الجنہ من قصب لا نصب فیہ ولا صخب، اور بشارت بھی دے دینا، خوشخبری بھی دے دینا، جنت میں تیرا ایسا گھر بنا دیا گیا ہے جس میں نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی اور نہ کبھی شور و غل ہوگا. آج کی مومنہ عورت شاید اس صحیح بخاری کی روایت کو بھول جاتی ہے، اور کتنے ہی وہ لوگ مسکین ہیں، میں ان کو مسکین ہی کہوں گا، فکری مسکین، جو قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں لیتے. اس سے بڑا مسکین کون ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں مسکین جس کے پاس کھانا پینا نہ ہو. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس دین نہ ہو. غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال نہیں ہے. غریب وہ ہوتا ہے جو بے نماز ہے، جس نے کل کو مار کھانی ہے، یہ غریب انسان ہے.
تو مسکین لوگ آج ایک فتنہ اٹھائے پھرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے عورت کو کھانا پکانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ اللہ سے ان کو ڈر جانا چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جائیں وہ لوگوں کی غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں من کم اعمی عن الطریق، جو دنیا کے اندر نبینے کو دنیا کا راستہ غلط بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، تو جو جنت کا راستہ غلط بتائے اس پہ کیا ہوگا؟ اس لیے راستہ درست دینا چاہیے۔ جن لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم نے لوگوں کی پیشانیوں کو دیکھ کے فتوے تبدیل کرنے ہیں، ہم نے لوگوں کی رضا کے لیے چند باتیں پیش کرنی ہیں، انہیں اللہ کی رضا کے لیے دین پیش کرنا چاہیے، ان کو قرآن پیش کرنا چاہیے، حدیث پیش کریں۔ یہی منہج ہے کتاب و سنت کا جو کل قیامت کو انسان کو جنت کا حقدار بنائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہی یہ تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو ان دونوں چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے اعزازات پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ پیغمبر ہیں، آپ ممبر پہ بیٹھا کریں۔ آپ نے ایک تو مشورہ قبول کیا، ڈیلیگیشن آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نبی کون ہے۔ ابھی اتنی بات ہوئی تھی، یہ بات عورتیں بھی سن رہی تھی، فوراً فقیہ انصاریہ صحابیہ نے کہا اللہ کے رسول اجازت ہو تو یہ شرف مجھے لینے دیجیے۔ مردوں سے پہلے عورت نے کہا، اور اپنے نجاری اپنے کارپینٹر غلام میمون سے ایک ممبر بنوایا۔ اسلام میں سب سے پہلا ممبر بھی بنوایا تو کسی عورت نے بنایا تھا۔ اسلام میں سب سے پہلے بلال نے اگر اذان کہی ہے تو وہ انصاریہ صحابیہ کا گھر ہی مدینہ میں سب سے اونچا تھا، اس کے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے سیدنا بلال نے اذان دی، اور یہ امتیاز اور اعزاز بھی عورت کو نصیب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات بھی بتائی کہ سب سے پہلی شہیدہ اگر اسلام میں ہوئی ہے، شہید ہونے والی، تو وہ کون تھی؟ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی عورت تھی۔ یہ اعزازات دیے، یہ مقام اور بلندیاں اللہ تعالیٰ نے دی اس لیے کہ معاشرہ یہ سمجھے کہ عورت کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ اور آپ کے لیے یہ بات بھی ایک سمجھنے والی ہے، خصوصاً لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ عورت کو تو اسلام نے کچھ نہیں دیا۔ ہاں، یہ وہ کہہ سکتا ہے وَقَدْ يُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ، جس کی آنکھوں میں تکلیف ہو چندیا جائے اس کو سورج نظر نہیں آتا۔ وَقَدْ يُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمٍ، جب بخار ہو جائے تو جام شیری بھی کڑوا ہی لگتا ہے۔ وَكَيْفَ يَصِحُّ بِالْأَزْهَارِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلٍ، جب سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی پوچھ رہا ہو کہ دلیل دو، سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا، تو اس کے دماغ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اتنے دلائل اور اتنے ثبوت جو اسلام نے پیش کیے، اتنے اعزازات کے بعد بھی کوئی کہے کہ عورت کو اسلام نے مقام نہیں دیا، فَلْيَسْتَحْيِ عَلَى نَفْسِهِ، اس سے اپنے اوپر حیا کرنی چاہیے اور اسلام پہ کوئی بلیم نہیں لگانا چاہیے۔ اسلام نے ایک اور پہلو بھی پیش کیا ہے، اگر کسی کی بیوی قتل ہو جائے تو خامد کو اس کی دیت کتنی ملے گی؟ کون بتائے گا؟ کتنی دیت ہے عورت کی؟ 50 اونٹ۔ اور اگر کسی کا خامد قتل ہو جائے تو عورت کو دیت کتنی ملے گی؟ کون فائدے میں ہے؟ بولے، حق اللہ نے مرد کو زیادہ دیا کہ عورت کو زیادہ دیا؟ عورت کو زیادہ دیا۔ تو آئیے ان سارے امتیازات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو امتیازات زیادہ دیے ہیں، اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ان ذمہ داریوں کو سنیے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو سمجھائی تھی۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے جو قرآن مجید نے پیش کی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ذمہ داری پہلی یہ ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں گھروں میں قرار پکڑو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت جیسا تبرج، بے حجابی، بے پردگی اختیار نہ کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا غالب رویہ بناؤ۔ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تاکہ تم سے ہر قسم کی پالیدی کو دور کر دے، اہل البیت، اے گھر والو، ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تو تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں۔ وقرن فی بیوتکن، پہلی ذمہ داری گھروں میں قرار پکڑو۔ المرأة عورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تو پردے کا نام ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے راہ راست سے گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، سب سے قریب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، آج مسلمانوں کے اندر یہ نقوش مٹ گئے۔ شریعت کہتی ہے کہ عورت گھر سے نکلے تو شیطان اس کے ساتھ چلتا ہے۔ اچھا، تو جب وہ کوئی ایجوکیشن کے لیے ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جب بیٹھے تو پھر شیطان چلا جاتا ہوگا، یا آنکھیں بند کر لیتا ہوگا کہ میں نے کیا دیکھنا ہے، ایسے ہی ہوتا ہوگا۔ یہ کیسی سوچ ہے کہ شریعت کہتی ہے المرأة عورہ، عورت ہے ہی پردے کا نام، اور یہ کہتے ہیں ہمارے دل کا پردہ ہوتا ہے۔ یہ بات سیدہ عائشہ کو تو سمجھ نہ آئی، یہ بات ام سلمہ کو تو سمجھ نہ آئی، یہ بات دیگر صحابیات کو تو سمجھ نہ آئی کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ اور یہ فیصلہ بھی کرنا چاہیے، انسان یہ کہتا کون ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے؟ جس کے جسم پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مختلف قسم کے نشانات ہوں اور پھنسیاں بنی ہوں، تو کوئی ڈاکٹر یہ رپورٹ دے سکتا ہے کہ اس کے خون کی سرکولیشن ٹھیک ہے اور اس کے خون میں کوئی پرابلم نہیں؟ دے سکتا ہے؟ نشانات نظر تبھی آتے ہیں جب خون میں کوئی پرابلم آتی ہے۔ اس طرح کے جذبات کا اظہار وہی دل کر رہا ہوتا ہے جس کے دل میں چور ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ کیسی عورت؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں الا اریک امرأة من اہل الجنہ، میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جنتی عورت، نہ اسے موت آئی، نہ وہ قبر میں گئی، نہ وہ حشر میں آئی، نہ اس کا حساب و کتاب ہوا، نہ وہ پل صراط سے گزری، جنتی عورت۔ پھر عبداللہ ابن عباس نے بتایا یہ عورت جنتی ہے۔ کیسی جنتی ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرع و انی اتکشف، اللہ کے پیارے پیغمبر میں بیمار ہوں، میں پچھاڑی جاتی ہوں، مجھے ایپیلیپس کی تکلیف ہے، جب مرغی کا دورہ پڑتا ہے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور بے حجاب ہو جاتی ہوں۔
اللہ کے رسول دعا کر دیجیے. آپ نے اس کے سامنے دو آپشن رکھے، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، چاہتی ہو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صبر کر لو، اور اگر چاہتی ہو ان شئتی دعوت اللہ تعالی فیعافیک، اگر چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تمہیں عافیت سے نواز دیں گے. اس نے تھوڑا سا غور کیا، صحت اور جنت، صحت کب تک رہے گی، آخر موت آنی ہے، یہ سودا بہت اچھا ہے. فوراً اس نے ڈیسیژن لیا اور کہتی ہے بل اصبر، اللہ کے رسول آپ مجھے جنت کی ضمانت دیجئے، میں اپنی بیماری پہ صبر کروں. جنت کی ضمانت مل گئی، صبر کا وعدہ کر لیا، وہاں سے روانہ ہو گئی. کچھ دور جا کے واپس آ گئی، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے الفاظ سننے سے پہلے میں ایک گزارش آپ سے کروں گا، جس کو جنت کی خوشخبری مل جائے کو باقی بچا ہے. فیصلہ ہو گیا نا اللہ کی طرف سے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اتکشف فادع اللہ الا اتکشف، اللہ کے رسول میں بیماری پہ صبر کر لوں گی، جنت کی خوشخبری مل گئی ہے، لیکن جنت کی خوشخبری مل جانے کے باوجود بھی جب میں بے ہوش ہوتی ہوں تو بے پردہ ہو جاتی ہوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، دعا فرما دیجئے بس میں بے حجاب نہ ہوں، بے پردہ نہ ہوں، میں بیماری پہ صبر کر لوں گی. فجعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما دی، اللہ نے بیماری بھی دور کر دی اور اللہ نے جنت کی بشارت بھی دی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، مسلمان عورت کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو روضۃ غنّا بنائے. یہ لہلہاتا ہوا باغیچہ گھر کیسے عورت بنا سکتی ہے جب وہ گھر میں قرار پکڑے گی، اس کی تمام سوچیں گھر پہ مرکوز ہوں. کس پہ مرکوز ہوں؟ میری اولاد دنیا کی کس طرح رہبر و رہنما بن سکتی ہے. یہ مائیں تھیں جنہوں نے محنت کی. امام شافعی کہا کرتے تھے کہ صبح کی نماز سے پہلے میری ماں نے میری پگڑی بنا کے رکھی ہوتی تھی، اور ابھی اذان ہوتی تھی تو میرے سر پہ پگڑی میری ماں رکھ دیتی تھی، اور میں کہتا تھا اچھا میں چلتا ہوں، کہتی بیٹا اذان تو ہو لینے دو، لیکن یہ ساری تیاری ماں پہلے کر کے رکھتی تھی. اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں، اور یہ بعد میں کہتے ہیں، اسلام نے پہلے کہا ہے، وہ ہٹلر نے بھی کہا تھا مجھے اچھی ماں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دیتا ہوں. یہ مائیں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جن کو ہمت توفیق دی، جن نے امام بخاری جیسے، امام مسلم جیسے اور ائمہ کرام جیسوں کی تربیت کی، اور آج دنیا میں ان کا نام ہے. یہ اس وقت تک تربیت جب تک نہیں کرتی، اس وقت تک اس کی ذمہ داری صحیح ادا نہیں ہوتی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاہلیت الاولی، گھروں میں قرار پکڑیں. اور گھروں میں قرار پکڑنے کا معنی کیا ہے؟ ان ذمہ داریوں کو سب سے پہلے پورا کریں جن ذمہ داریوں کا اللہ تعالیٰ نے پابند بنایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے اور وہ سمجھنے والا ہے. یہ فرمان ابن خزیمہ میں ہے، 1690 اس حدیث کا نمبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب الصلاة معک، اللہ کے پیارے پیغمبر میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں، یعنی مسجد نبوی میں آ کر آپ کے ساتھ نمازیں پڑھنے کا مجھے بڑا شوق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد علمت انکی تحبین الصلاة معی، میں جانتا ہوں کہ آپ کو اللہ کی عبادت کرنا اور پھر میرے ساتھ نماز پڑھنا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھنا تجھے بہت پسند ہے. لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ام حمید کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں آپ بتائیے؟ تو فرمانے لگے وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكَ، تیری نماز جو تم اپنے بیڈ روم میں پڑھو گی وہ اس نماز سے بہتر ہے جو تم بالا کونے میں کھڑے ہو کے پڑھو گی.
وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِّن صَلَاتِكِ فِي دَارِكَ، اور جو تم بالا کونے میں کھڑے ہو کے برآمدے میں تم نماز پڑھو گی وہ تمہاری اس نماز سے بہتر ہے جو تم اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھو گی۔ وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِن صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمٍ، اور جو تم اپنے گھر کی چار دیواری میں کھڑے ہو کے نماز پڑھو گی وہ کسی بھی مسجد میں جانے سے بہتر نماز ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِن صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ، اور جو تم کسی عام مسجد میں جہاں تھوڑے لوگ ہوں گے وہاں تم نماز پڑھو گی یہ تیری نماز بہتر ہوگی اس سے کہ تم مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھو۔ قال فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِّن بَيْتِهَا وَأَظْلَمٍ، پھر حمید نے بلایا جس کو بلایا اور ایک چھوٹی سی مسجد کی جگہ خاص کی اپنے گھر کے اس حصے میں جہاں کسی کی نظر نہ جائے، جہاں کوئی پہنچ نہ پائے، جہاں وہ کھڑے ہو کے پھر نماز پڑھا کرتی تھی۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں صلاة المرأة في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها، جس طرح آپ نے 5 درجے بیان کیے، ایک بیڈ روم ہے جہاں کوئی نہیں جاتا، پھر اس کے بعد بالا کونی ہے، پھر اس کے بعد صحن ہے، پھر عام مسجد ہے، پھر مسجد نبوی ہے۔ آپ نے اس روایت میں فرمایا تیرے بیڈ روم سے بھی بہتر نماز وہ نماز ہے جو تم اپنے مخدن میں پڑھو، اپنے خدر میں پڑھو۔ یہ مخدن اور خدر کس کو کہتے ہیں؟ المخدع صلاتها فی مخدعها، مخدع عربوں کے ہاں یہ ہوتا تھا ایک ایسا خاص کمرہ جو سب کمروں کے آخر میں بنایا جاتا کہ جہاں قیمتی اشیاء کی حفاظت کی جاتی، جہاں ان کا خزانہ پڑا ہوتا، جہاں کسی کی بھی نظر نہ جاتی، اس کو مخدع کہا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا بیان کر دیا کہ تمہاری نماز بہترین وہ ہے جو تم اپنے گھر میں پڑھتی۔ حیرانگی کی بات ہے کہ مسجد نبوی میں 1000 نماز کا ثواب ہے، لیکن عورت اگر گھر میں پڑھتی ہے تو اس کو اس سے بھی افضل ثواب ملے گا، بلکہ مردوں کو بھی افضل ملتا ہے اگر وہ سنتیں گھر میں پڑھیں، اگر نوافل گھر میں پڑھیں۔ صلاۃ الرجل فی بیتہ افضل من صلاته فی مسجد ھذا الا المکتوبہ، جو شخص نماز پڑھتا ہے اپنے گھر میں نوافل اور سنتیں، اسے مسجد نبوی سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، دوسری ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ تبرج نہ کرے، بے پردگی اختیار نہ کرے۔ یہ دقیانوسی باتیں تھی، جاہلیت میں بے پردگی تھی، اسلام نے روشن خیالی دی ہے اور کیا دیا ہے؟ پردہ دیا ہے۔ ام خلاد جس کا بیٹا شہید ہو چکا، جو گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان میں آئی اور آ کے کہتی ہے کیف ابنی، بتائیے میرا بیٹا کیسا ہے؟ پوچھنے والے نے کہا جئتی تسألین عن ابنک وانت منتقبہ، جہاد کے میدان میں تو بہت سختیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور آپ میدان میں بھی آئی ہو، نقاب کر کے آئی ہو۔ تو عورت نے جواب کیا دیا تھا؟ ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، سنو اگر میرا بیٹا قتل ہوا ہے تو میری حیا تو قتل نہیں ہوئی، اگر میرا بیٹا شہید ہوا ہے تو میری حیا تو باقی ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے ایک مومنہ عورت کی، جس نے سیدہ عائشہ کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، اسے رول ماڈل اور آئیڈیل سیدہ عائشہ کو بنانا چاہیے۔ کیسی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کیسی مومنہ عورتیں تھیں؟ جب سورۃ النور نازل ہوئی فانقلب رجالهن الى اهلهن يتلون عليهن ما انزل اللہ، جب سورۃ النور کی آیات نازل ہوئی مرد اپنے گھروں کو واپس گئے اور جا کے انہوں نے وہ آیتیں سنائی۔ قامت احداهن الى مرطها المرحل، عورتوں نے صبح کا انتظار نہیں کیا،
پردے کی آیتیں سنی، فوراً اپنے کمر پٹے لیے ان کو چیرا اور رات کو ہی نقاب کر کے چیک کیا کہ صبح نماز پڑھنے جانا ہے تو اس طرح پہن کے جانا ہے۔ صحابی کہتے ہیں جب صبح کی نماز ہوئی تو عورتیں آئیں وعلیہن اکسیۃ سود، کالی چادریں لے کے صحابیات آئیں، کوئی بھی ان کو اس دن پہچان نہیں سکا کہ کون آئی ہے اور کون نہیں آئی۔ اور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ اسی بات کو تو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یخمرن اطراف البنان من التقى ویخرجن جنح اللیل معتجرات، یہ عورتیں وہ ہیں یخمرن اطراف البنان من التقى، اللہ نے ان میں تقوی ایسا صحابیات میں رکھا ہے، ہاتھ تو دور کی بات، ہاتھ کی انگلیاں تو دور کی بات، انگلیوں کے پوروں کو بھی یہ چھپا کے نکلتی ہیں، وَيَخْرُجْنَ جُنَحَ اللَّيْلِ مُعْتَجِرَاتِ، اور رات کی تاریکی میں بھی نکلتی ہیں تو سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلتی ہیں، کوئی ان کو رات کی تاریکی میں بھی پہچان ہی نہیں سکتا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھنا جو والدین نماز نہیں پڑھتے اپنی اولادیں کے بارے میں کوئی بھی زندگی میں خوشی کی جو خواب دیکھتے ہیں وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ اولاد والدین کے پیچھے چلتی ہے، والدین کے اندر جو نیکی ہوتی ہے وہ اولاد میں آتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر جب وہ سجدہ کرتے تو بہت لمبا سجدہ کرتے، پوچھنے والے نے پوچھا اتنا لمبا سجدہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ، کہتے ہیں میں لمبا اس لیے کرتا ہوں میرے بچے کو عادت پڑ جائے۔ یہ کس طرح کی عادت تھی؟ بعض قصے انسان کو سبق دیتے ہیں۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے بابا مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ اچھا بیٹا آئس کریم لے کے دی، کہا بابا ذرا پکڑیے گا اس کو، اس کے ہاتھ میں دیا، فوراً سجدے میں چلا گیا۔ بیٹا یہ کیا؟ کہا ماما کو جب خوشی ملتی تھی تو وہ سجدہ کیا کرتی تھی۔ یہ عادات ہیں جو منعکس ہوتی ہیں۔ کس طرح کلاس میں استاد پوچھتا ہے بیٹا آپ کیا بنو گے؟ ایک بیٹا اٹھتا ہے سر میں ڈاکٹر بنوں گا۔ استاد کہتا ہے بہت اچھے بیٹا۔ بیٹا آپ کیا بنو گے؟ سر میں انجینئر بنوں گا۔ بیٹا بہت اچھے۔ بیٹا آپ کیا بنو گے؟ سر میں صحابی